نفسیات کی تعلیم کے دوران جب ہم مختلف ذہنی مریضوں کا نفسیاتی مطالعہ کرتے، ان کی خاندانی، ذاتی اور معاشرتی زندگی کا معلوماتی چارٹ مرتب کرتے ہوئے مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے ان کے ذہنی لاشعور میں چلنے والی کشمکش کا مطالعہ کرتے، تو مہذب، تعلیم یافتہ اور بظاہر انسانی اخلاق کی پاسداری کرنے والے شخص کا ذہن بھی غلاظت اور گندگی کا ڈھیر نظر آتا۔ یوں لگتا جیسے یہ بیماری ایک پردہ ہے جس نے اس کی شخصیت کے گٹر پر ڈھکن دے کر اس پر چونا ڈال رکھا ہے۔ ایسے میں ہمارے ایک استاد ایم ملک، جنہیں شاعری سے شغف بھی تھا اور ملک کے نامور دست شناس بھی تھے، ایک شعر پڑھا کرتے تھے: منکشف ہوا اگر جبیں پہ ضمیر، آدمی آدمی سے ڈر جائے۔ انسانی نفسیات خاندان اور معاشرے سے تخلیق پاتی ہے، اور پھر جیسی انسانوں کی اکثریت کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے، وہ مل کر ایک معاشرتی نفسیات، سوشل سائیکی تخلیق کرتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ انسانوں کی ایک چھوٹی سی تعداد جو اقتدار پر قابض ہوتی ہے یا علم، سائنس اور معاشرت کی ذمہ دار ہوتی ہے، وہ معاشرہ تخلیق کرتی ہے۔ لکھنے والے اخلاقی و معاشرتی اصولوں پر ادب تخلیق کرتے ہیں۔ صاحبان اقتدار ان کی روشنی میں قانون مرتب کرتے ہیں۔ معاشرت اور معیشت کے ٹھیکیدار اپنے مقاصد کے لیے کاروباری، معاشرتی اور معاشی اقدار کو فروغ دیتے ہیں۔ انسانی زندگی کے ان تمام رویوں کو ایک اہم ترین چودھری اپنی زیر نگرانی صحیح راستے پر گامزن رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس چودھری، وڈیرے یا سردار کا نام مذہب ہے۔ پوری دنیا کے تمام مذاہب عالمی اخلاقیات رکھتے ہیں: جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، انسانی جان کا احترام کرنا، خاندانی رشتے اور ان کا احترام، بوڑھوں، بچوں اور کمزوروں کی دیکھ بھال، اور ایسی لاتعداد اخلاقی اقدار ہر مذہب کی گائیڈ لائن میں موجود ہیں۔ یہ چودھری یا سردار اپنے اندر ایک قوت نافذہ بھی رکھتا ہے۔ اس قوت کو اللہ، خداوند، بھگوان اور یزداں کہتے ہیں، اور ہر مذہب کے نزدیک ایک یوم عدل یعنی روز حشر بھی ہے، جہاں آخری جزا و سزا کا مرحلہ واقع ہوگا۔ اس چودھری کو نفسیات دانوں نے فوق الانا، سپر ایگو کہا ہے، جو انسان کی خواہشات کو بے لگام ہونے سے روکتا ہے۔ خواہشات کے بے لگام گھوڑے کو آئی ڈی کہا جاتا ہے۔ انسانی شخصیت دراصل ان دونوں کے درمیان جنگ پر مشتمل ہے۔ اللہ نے صدیوں پہلے قرآن پاک میں انسانی شخصیت کے انہی دونوں پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ فرمایا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈالتی ہے جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ الشمس۔ اسلام ان دونوں قوتوں کی جنگ میں کامیاب اس فرد کو کہتا ہے جس نے پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا اور بدکاری کی خواہش کو شکست دی، جبکہ جدید مغربی تہذیب کے نفسیات کے معماروں میں سے اہم ترین معمار سگمنڈ فرائیڈ نے ان دونوں طاقتوں کے درمیان کشمکش کے دوران کامیاب ایسے آدمی کا تصور دیا ہے جو ان دونوں طاقتوں کی لڑائی میں بیچ کا راستہ نکالتا ہے، اپنی خواہشات کو وقتی طور پر روک بھی لیتا ہے اور موقع ملے تو پورا بھی کرتا ہے، اور جب کوئی غلط کام سرزد ہو جائے تو اپنے آپ کو تسلی دے کر مطمئن بھی کر لیتا ہے۔ جیسے میں نے اکیلے تھوڑا شراب پی ہے، سب پیتے ہیں، میں نے ڈکیتی کی ہے، لیکن اس معاشرے نے بھی تو میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ یوں ہر انسان کو نفسیاتی طور پر صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اپنے ہر جرم کا جواز میسر آ جاتا ہے۔ اس سارے عمل کو وہ شعور کا مدافعاتی نظام، ڈیفنس میکانزم آف ایگو کہتا ہے۔ نفسیات کا یہ تصور جدید مغربی تہذیب کے ایک بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ یہی تصور ہے جس کی بدولت انسان اور حکومتیں دونوں اپنے ظلم، گناہ، زیادتی اور بے انصافی کو جواز فراہم کرتی رہتی ہیں، تاکہ اپنے ذہن کی اس اندرونی لعنت و ملامت، گلٹ کا سامنا کر سکیں۔ یہی اجتماعی رویہ ہی ہے جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو قتل کرنے کے بعد بھی مغرب کے حکمرانوں اور عوام کو چین کی نیند سلاتا ہے۔ دنیا بھر سے لوٹ مار کرنے کے بعد بھی سرمایہ دار کارپوریٹ کو ذہنی طور پر پرسکون رکھتا ہے۔ یہ انفرادی اور اجتماعی رویہ گزشتہ تقریباً 150 سالوں سے جدید مغربی تہذیب کے انسانوں کے ذہنوں میں پوری قوت سے علم کے ذریعے ٹھونسا گیا ہے۔ اسی رویے کی تخلیق کے لیے اخلاقیات اور نظام حکومت کو تصور آخرت اور تصور خدا سے علیحدہ کیا گیا، یعنی ریاست کو مذہب سے جدا کر دیا گیا۔ معاشرہ مذہب کی بجائے خود حقوق اور ذمہ داریوں کی فہرست مرتب کرے اور جیسے چاہے اخلاقی اصول بنائے، ہم جنس شادیاں کرے یا بغیر شادی کے زندگی گزارے، والدین کو اولڈ ایج ہوم میں بھیجے یا بچوں کو فوسٹر ہوم میں، سب جائز ہے۔ اس کھوکھلی تہذیب کی بنیاد فرد ہے، یعنی ایک اکیلا فرد جسے صرف اپنا ہی مفاد دیکھنا ہے اور اپنی ہی بقا کے لیے زندہ رہنا ہے۔ اس رویے سے اب ایسا مغربی معاشرہ تخلیق پا چکا ہے جس کا اصل مکروہ چہرہ اس وقت سامنے آتا ہے جب کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے۔ انفرادیت پر قائم اس خود غرض مغربی تہذیب کا غلیظ اور مکروہ چہرہ 42 سال قبل
13 जुलाई 1977 को सामने आया, जब न्यूयॉर्क में तूफान और आसमानी बिजली गिरने से मुकम्मल ब्लैक आउट हो गया। 8:35 पर आसमानी बिजली गिरना शुरू हुई और 9:31 पर पूरा न्यूयॉर्क तारीकी में डूब गया। इसके बाद न्यूयॉर्क पर लुटेरों, गुंडों और जिनसी दरिंदों का राज शुरू हुआ। ऐसी कहानियां सामने आई कि इंसानियत का सर शर्म से झुक जाए। जदीद मगरबी तहजीब का ये चेहरा बार बार उस वक्त सामने आया जब इंसानों पर कोई आफत टूटी या बला नाजिल हुई। आज कोरोना वायरस की वबा में ये मकरू चेहरा दुनिया के हर मुहज्जब मुल्क और चेहरों में जा बजा नजर आता है। अगर कोई इस वक्त न्यूयॉर्क शहर से गुजरे तो देखेगा कि लूटमार के डर से हर बड़े स्टोर ने अपनी दुकानों के शीशों को लकड़ी के तख्तों से सरबमुहर कर रखा है। अभी वबा का आगाज ही हुआ था कि अमेरिका और यूरोप के हर बड़े शहर के स्टोरों से जिसके बस में जितना था उसने राशन खरीद लिया। अमेरिका के हर शहर के असलहा स्टोरों पर असलहा खरीदने वालों की लाइनें लग गईं कि कल अगर लोग भूख से तंग आकर उनके घरों पर हमला करें तो उन्हें मारने के लिए उनके पास असलहा मौजूद हो। अमेरिका में एक हैरत अंगेज कारोबार ने अरूज पकड़ा। फ्लोरिडा और वर्जीनिया की रियासतों में बका के मुस्तहकम कैंप, फोर्टिट्यूड सर्वाइवल कैंप बनाए गए हैं, जिनकी $1000 सालाना मेंबरशिप फीस है। इन कैंपों में ऐसे घर बनाए गए हैं जिनमें 1 साल की खुराक का जखीरा मौजूद है, दरिया का पानी और मछली मुयस्सर है और बिजली का इंतजाम है। क्लिनिक है और साथ असलहे का वाफर जखीरा है ताकि अगर कोई भूखा इस तरफ आ निकले तो उसे मार भगाया जा सके। मजहब की अखलाकियात से आरी मगरबी मुआशरे की यही मेराज है कि वो किसी फर्द को अपनी दुनियावी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कितना और कैसे तैयार करता है। ऐसा करने के लिए कत्ल, लूटमार, धोखा और झूठ सब सिक्का राजुल वक्त कहलाता है। लोग बूढ़ों को तन्हा छोड़ जाते हैं और बच्चों का गला घोंट देते हैं। इंसान के अंदर का खौफनाक भेड़िया जागता है तो उसके दिमाग पर ना किसी मावरा ताकतवर हस्ती का खौफ होता है और ना रोज़े आखिरत जवाबदही का डर। जदीद मगरबी तहजीब का मुआशरा अमन के दौर में सहूलियात और आसाइश की वजह से इंतहाई खूबसूरत लगता है, जिसे देखकर मेरा दानिश्वर मबहूत हो जाता है। लेकिन आफतों, मुसीबत, बला और अजाब के वक्त इसका मकरू चेहरा सामने आता है। ये बदतरीन रूप ही अमरीका और यूरोप का तहजीबी ज़वाल है।